अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बहुत जल्दी जल्दी में मैं वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले आप सबको एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह ताला हर तरफ खुशियों का वक्त लाए। तैयारियाँ चल रही हैं हर जगह। किसी की ईदी आ रही है, किसी की ईदी जा रही है, कोई मैके जा रहा है, किसी का कोई बहन भाई आ रहा है उसके पास। तो बस अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ लाए और सबकी जो परेशानियां हैं वो दूर करें। तो बात मैंने आज इस पे करनी है, टाइटल से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया है। तो हमें पता चला कि हमारी जो आसमां हैं वो 3 साल में पहली दफ़ा किचन में गई और उन्होंने सहरी इफ़्तार बनाई। माशाल्लाह से बड़ी हिम्मत की आपने। और अपने हस्बैंड के लिए उन्होंने सहरी बनाई और उनके हस्बैंड की तो जैसे कि किस्मत ही खुल गई कि उनको बेगम के हाथ का कुछ खाने को मिला। पहले भी वो खिलाती हैं स्पैगेटी और मैक्रोनी वगैरह, लेकिन सहरी बनाना, अफ्तारी बनाना ये बड़े हिम्मत की बात होती है। एक बीवी अपनी नींद ख़राब करे और अपने शोहर के लिए कुछ बनाए। तो वो जैसे हम एक नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो अपने शोहर को भी सहरी अफ्तारी देना ये भी एक इबादत में आता है। तो अल्लाह ताला उनकी इस इबादत को कबूल करे। दूसरा, अब अगर इन्होंने किचन में काम स्टार्ट कर ही लिया था तो एक अच्छा सा मील सहरी में बना देती हैं अपने हस्बैंड को। मतलब एक सैंडविच से सारा दिन, ये मतलब सोचिएगा, एक सैंडविच सहरी और सारा दिन रोज़ा। तो आप समझदार हैं माशाल्लाह से। और फिर एक सहरी इफ्तारी के बाद कोई नहीं बनाई, मतलब एक ही था, एक दिन का ही था। हमेशा बाहर से ही खाया इन्होंने। वैसे किचन साफ़ बंदे को कर लेना चाहिए। जब पहली दफ़ा भी अगर किचन में जाओ ना तो बंदा कहता है नहीं, जहाँ मैंने खड़े होना उस जगह को पहले मैंने साफ़ करना है। आगे एक वो कहावत है, क्या है वो, आप माशाल्लाह से समझदार हैं, माइंड में आ जाएगी कि जब हम कहीं कुकिंग करते हैं ना, कमरे में, किचन में, किसी भी जगह पे, सहन में, तो सबसे पहले हम देखते हैं जाले तो नहीं लगे हुए, साफ़ है, खिड़कियाँ साफ़ है, चूल्हा साफ़ है, शेल्फ साफ़ है, पांडे ठीकर साफ़ हैं, तो फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। तो उस पर भी बंदा थोड़ा ध्यान दे ले। आपकी सारी ऑडियंस ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे। मैंने इतना गौर तो नहीं किया था, लेकिन कमेंट्स से काफ़ी अंदाज़ा हो चुका था। तो इंसान को किचन साफ़ रखना चाहिए, अपने आप को साफ़ रखना चाहिए, सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ना ये कि वर्कआउट पे ध्यान देना चाहिए, इधर उधर, चलो इधर उधर भी ध्यान दो, लेकिन जाहिर सी बात है कंटेंट क्रिएटर हैं आप और लोग सीखते हैं आप लेडीज़ के लिए। और एक बात बताएं, आप कहती हैं कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ग्रोसरी आप अपनी शो करती हैं। अब जॉइंट फैमिली की ग्रोसरी इतनी तो नहीं होती ना जितनी कि आप दिखाती हैं। और सहरी खाना, इफ्तार आप अपना करती हैं, सास को भाभी खाना या सहरी देती हैं। कहने को आप जॉइंट में रहती हैं, या बस आपने अपना वही टाइटल, थंबनेल, उसमें आपने बस लिखना ही होता है। तो आपकी काफ़ी सारी ऑडियंस जो होगी वो बेवकूफ़ होगी और कुछ जो है वो नहीं है। दूसरी बात हम करते हैं कि आपकी जो शॉपिंग है वो चेज़ वैल्यू से होती। और एक जगह आपने कहा कि मैं लाखों की शॉपिंग चेज़ वैल्यू से करती हूँ। वो कौन सी शॉपिंग थी जो आपने लाखों की थी, लाखों की? और वैसे हसीब भाई अच्छा अर्न करते हैं, आप खुद भी कमा लेती हैं बकौल आपके। तो आपको इतना ही शौक़ है अपनी ऑडियंस को बताना, मैं इतना कमाती हूँ तो मेरे हस्बैंड इतना देते हैं, मैं ये तो मैं वो। आप ऐसा करें, एक डायमंड का सेट ले लें, वो आप पहन के वीडियो बनाया करें, ताकि आपकी जितनी भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, सबको पता चल जाए कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी पैसे वाली हैं, कि आप लाखों की शॉपिंग करती हैं, लाखों खर्च करती हैं। क्योंकि आपको बताने का बहुत शौक़ है ना, पता नहीं आप किसको सुनाती हैं, किसको दिखाती हैं, समझ से बाहर है। तो और लेकिन प्लीज़ इस तरह की जो तरसी हुई बातें हैं ना, ये ना किया करें, ये अच्छा नहीं लगता। जो खाता पीता बंदा होता है ना, वो ऐसी छिछोरी बातें करता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो कमाता है अपने घर पे कमाता है, अपने लिए कमाता है, खुद पे लगाता है, अपनी ज़ात पे।
تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کو بتائیں؟ بھائی ہر کوئی اچھا کھاتا ہے پہنتا ہے ماشاء اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے، لیکن چھچوری باتیں نہ کیا کریں۔ اور آپ کہتی ہیں کہ جو راشن، اور آپ نے کہا کہ ہم نے راشن لیا اور اس میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں۔ تو اس میں موٹیویٹ کیا کرنا تھا آپ نے؟ آپ کیا بتانا چاہتی ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتہ کہ جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے پاس اتنا ہے تو ہم ایک جس کے پاس نہیں ہے ہم اسے دیں، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ لیکن یہ ڈبے دکھا دکھا کے، ویڈیو بنا کے اور بار بار بتا کے کیا زیادہ ثواب ملتا ہے؟ ٹھیک، ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے، کسی تیسرے بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے، لیکن آپ کا سٹائل بکھرا ہی ہے۔ اور آپ نے افطاری اٹینڈ کی اپنی فیملی کے ساتھ، وہاں پر آپ کی جو بیٹی ہے اس کی جو آنکھ میں سالن چلا گیا تھا اور آپ بہت پریشان ہوگی، ننگے پاؤں بھاگی اس کے پیچھے، یہ کہ آپ کا کھانے سے ہی دل اٹھ گیا۔ اور لیکن جو آپ شاپنگ کرنے چلی گئیں چیز ویلیو، وہاں پہ آپ کیسے پہنچ گئی؟ پریشانی ختم ہو گئی تھی؟ آپ کو اتنا شوق ہے شاپنگ کا کہ کھانا کھانے کو دل نہیں کیا، لیکن شاپنگ کرنے آپ فٹ سے چلی گئیں۔ اور مزے کی بات کہ اتنی پریشانی میں بھی سٹور پہ ویڈیو بنانا نہیں بھولی، کھانا کھانا بھول گئی، من نہیں کر رہا تھا۔ اور آپ نے کہا سوٹ آپ نے لارج پہنا ہوا، لیکن میڈیم اور سمال بھی آ جاتا ہے۔ ارے یار، میڈیم اور سمال بھی آ جاتا ہے، لارج پہنا ہوا ہے، کیا بول رہی ہیں؟ بھول گئی تھی میں کیا بول رہی ہوں۔ ایک میڈیم، ایک جو سمال لڑکی ہے وہ لارج کیوں پہنیں گی؟ وہ پاگل ہے کیا؟ بچی میں اور ایک عورت میں فرق نہیں ہے؟ میڈیم سمال کیوں سائز بنائے ہوئے ہیں؟ تو جو سائز آپ کو آتا ہے، جو پہنتی ہیں آپ وہی بتائیں۔ سمال بھی آ جاتا ہے اور اتنا کھلا منگانے کی پھر ضرورت ہی کیا ہے جب سمال ہی آ جاتا ہے؟ اب ہمیں سمال آتا ہے، ہم میڈیم اور لارج کیوں منگائیں؟ پاگل ہیں کیا؟ جنہیں سمال آتا ہے وہ سمال منگائیں گے، جنہیں میڈیم آتا ہے وہ میڈیم، کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، سوٹ لینا ہے، پیسے لگانے ہیں، تو پہنا ہوا بھی تو اچھا لگے نا۔ اور اتنا کھلا بھی بندہ نہ منگوائے کہ چلا ہی لگے۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ آپ کو کھلے کپڑے پہننا پسند ہے۔ اس سے پہلے تو کوئی سوٹ شاید آپ کا کھلا نہیں دیکھا، ہلکی پھلکی فٹنگ میں ہی ہوتے ہیں۔ اور ویسے جس طرح آپ اپنی فیملی کے لیے کیک شیک لے کر جاتی ہیں، کبھی حسیب کی فیملی کے لیے بھی، اپنے ہسبینڈ کی فیملی کے بھی لیے بھی کر لیا کریں، وہ تو ساتھ رہتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کے تو ریلیشنس بہت اچھے ہیں ان لاز کے ساتھ۔ اور بہت افسوس ہوا سن کر کہ آپ کا ولاگ بنانے کا دل نہیں کرتا، لوگ سپورٹ نہیں کرتے، ویوز نہیں آتے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ اتنی بڑی ولاگر ہیں، کنٹینٹ کریئٹر ہیں، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہم چھوٹے یوٹیوبرز آپ سے سیکھتے ہیں، آپ کو تو اتنی انسپریشن ہونا چاہیے۔ آپ خود ڈس ہارٹ ہو گئی ہیں، موٹیویٹ کیا کریں گی لوگوں کو؟ اور جو آپ کہتی ہیں کہ موٹیویٹ تو پھر تب آپ کی موٹیویشن کہاں چلی جاتی ہے؟ جب آپ خود کے لیے سپورٹ مانگتی ہیں اور ویوز مانگتی ہیں، تو پھر لوگ جو دیکھیں گے اس پہ ریئیکشن تو بنے گا ہی نا، اور جو آپ شو کرتی ہیں اس پہ ہی بنے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اب یہ کہنا کسی کو کہ وہ حرام کما رہا ہے کیونکہ وہ آسمہ حسیب پہ ریئیکشن دیتا ہے، بالکل مناسب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حلال یا حرام کا فیصلہ کرنے والا جو انسان نہیں ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے، آپ یا کوئی اور اس چیز کا فیصلہ نہیں، اور کوئی اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ اپنا جو پورا جسم دکھاتی ہیں ہر اینگل سے، یہاں تک کہ آپ نے اپنا فل فرنٹ شو کیا ہوا ہے، بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ کی، تو آپ حرام نہیں کما رہے ہیں کیا؟
آپ نے اپنا فیس شو کر کے جو بے پردگی کی ہے، پریگننٹ ٹمی دکھائی، ساری دنیا نے دیکھی ہے. جو آپ لیٹ لیٹ کے ورک آؤٹ کر کے دکھاتی ہیں، جو اپنا آپ فٹنگ شو کرتی ہیں، کیا وہ حرام میں نہیں آئے گا اگر کوئی آپ سے کہہ دے، آپ سے کوئی کویشچن کرے تو؟ اور پھر وہ سب بھی گناہ کرتی ہیں جو کمنٹس کرتی ہیں، تو کیا آپ گناہ نہیں کرتی ہیں؟ جب پورے سسرال کی برائیاں کی، آپ نے اپنی سسٹرز کی برائی کی، اور آپ نے کہا ان عورتوں کے ویوز 100-200 ہوتے ہیں جو آپ کا نیم یوز کرتی ہیں، لیکن آئی تھنک ان عورتوں نے کبھی آپ کی طرح نا رونا پٹنا نہیں ڈالا سپورٹ کے لیے، ویوز کے لیے. آپ تو ہر وقت ایک ہی بات کرتی ہیں کہ آپ کا نیم لے کر کسی نے یہ کما لیا، کسی نے، ارے آپ کا نیم لے کر کسی نے کیا ویوز لینے؟ آپ کے تو خود کے ویوز نہیں ہیں، آپ تو خود لوگوں سے سپورٹ مانگ رہی ہیں. سو بائی دا وے، نتاشا وکاس کے نیم لے کے بھی آپ نے بہت سارے ویوز لیے ہیں، ان پہ بھی آپ بھی نیم یوز کر کے، پھر اس کا مطلب سمجھ گئی نا. اور آپ کی فیوریٹ یوٹیوبرز بھی ہیں، لیکن اگر وہ اتنی ہی فیوریٹ ہیں آپ کی تو ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتی. ارے بھائی، جو فیوریٹ ہوتا ہے بندہ اس کے نقشے قدم پہ بھی چل جاتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے، گھر داری، بچہ داری، یہ وہ فلاں ٹینگ. وہ صرف آپ نے ان کا نام لینا، ویوز لینا. تو ان کا نام لے کے آپ ویوز نہ لیں، بلکہ اپنا جو کانٹینٹ ہے اس کو امپروو کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھیں، آپ کے ویوز 50,000 60 70,000 تک آئیں. تو ٹھیک ہے. اور ڈیئر آسما، پہلے بھی کہا تھا اتنا بولا کریں جتنا سنبھال سکیں. یہ حسد اور اپنا لائف سٹائل کے بارے میں نہ بولا کریں. اتنا بڑھ بڑھ کے بولنا نہیں چاہیے جو بعد میں انسان کو صفائیاں دینی پڑے، یہ تھا، وہ تھا، ایسا نہیں تھا تو ویسا نہیں تھا. ٹھیک ہے. سو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی. یہ تھا آج کا ری ایکشن ویڈیو. جنہوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی ان کی ریکویسٹ پہ. ٹھیک ہے. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت. اللہ حافظ.